الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق اللہ العلی العظیم. بزرگان محترم، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ تین بڑے گناہوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ تینوں گناہ حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں. چنانچہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان یہ گناہ ہیں. ایک تو فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کسی کے بارے میں جلدی سے کوئی گمان قائم نہ کرو، اس لیے کہ گمان قائم کرنے میں بعض مرتبہ گمان کا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو گمان کا، اور دوسرے نمبر میں فرمایا کہ تم جاسوسی اور عیب کو تلاش نہ کرو، اس لیے کہ جاسوسی اور عیب کا تلاش کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا گناہ فرمایا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کا کرنا اتنا بڑا مہلک گناہ ہے جیسا کہ مردار بھائی کے گوشت کو کھانا. اور جیسے کوئی آدمی بھائی کا گوشت اور پھر بھی مرا ہوا ہو اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے غیبت کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے. لہذا ایسے گناہوں سے تم بچا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اگر بچتے رہو گے اور گناہوں سے توبہ کرتے رہو گے تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ بہت ہی معاف فرمانے والا، مہربان اور رحیم ہیں. یہ ہے آیت کا ترجمہ. اب پہلے نمبر میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے تم بچا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کرنا اور کسی کے بارے میں گمان قائم کر کے فیصلہ کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو قرآن نے کہا کہ پھر اس گمان میں بعض گمان تو ایسے ہیں کہ وہ گناہ ہیں. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سے گمان ایسے ہیں جو گناہوں کے ہیں اور کون سا ایسا گمان کرنا ہے جو گناہ نہیں ہے. تو یاد رہیں کہ ایک بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دینا اور اپنے دل کے اندر وہ گمان پیدا کر لینا اور وہ حقیقت سے خالی ہوں
تو یہ تو گمان کی قسم بہتان کی شکل سے ہے اور یہ بہت بڑا گناہ۔ لیکن بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جس کا کرنا، گمان کا کرنا حرام بھی ہے اور اس سے بچنا فرض ہے، اور بعض گمان کرنا واجب ہے، اور بعض گمان کرنا مندوب اور مستحب اور اچھا ہے، اور بعض گمان کرنا جائز ہے۔ تو گویا کہ گمان کی ایک قسم جو حرام ہے وہ ایسا گمان کرنا کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ اللہ رب العالمین کبھی میری بخشش نہیں کریں گے، اور یہ گمان کرے کہ اللہ ہر وقت مجھے مصیبتیں اور پریشانی ہی میں ڈالے ہوئے، اور میری یہ مصیبت اور پریشانی کبھی دور نہیں ہوگی اور کبھی اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ ایسا اللہ کی ذات کے بارے میں گمان کرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کریں گے، اور آئے دن مجھ پر تو مصیبتیں ہی آتی رہتی ہیں، اور ہمیشہ اب میں مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں اور تکلیف ہی میں رہوں گا، میری کبھی تکلیف اور پریشانی دور نہیں ہوگی، اور اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور کبھی میں جنت میں نہیں جاؤں گا، یہ گمان قائم کرنا، تو فرمایا کہ یہ گمان قائم کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جو دیندار ہیں، ظاہر میں وہ نیک سیرت ہیں، بغیر تحقیق کے اس کے اوپر گمان لگا دینا یہ حرام ہے، ایسے گمان سے بچنا فرض ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ آدمی اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ حدیث میں کیا فرمایا کہ جب تمہاری موت آئے تو موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہو۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت بڑے غفور و رحیم ہے، مجھے معاف فرمانے والے ہیں اور مجھے معاف کر دیں گے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ اسی لیے حدیث قدسی میں خود حق تعالی شانہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ یہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، انا عند ظن عبدی بھی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا ایسا میں میرے بندے کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ اب اللہ کی ذات کے بارے میں بندہ اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ اچھا فیصلہ فرمائیں گے، اور اگر بندہ اللہ کی ذات کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے حق میں برا فیصلہ کریں گے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں برا گمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ مجھے پریشانیوں میں رکھیں گے، اللہ مجھے دکھ دیں گے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ تو اگر اچھا گمان رکھیں گے اللہ اچھا فیصلہ فرمائیں گے، اور اگر برا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ایاک والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم گمان سے بچا کرو، اس لیے کہ گمان کرنا یعنی برا گمان کرنا یہ جھوٹی باتوں میں سے ایک بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گمان کرنا حرام ہے اور ایسے گمان سے بچنا فرض ہے۔ دوسرے نمبر میں ظن غالب کرنا، کبھی کبھی گمان کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ آیا، اب متنازع فی ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے،
اب فیصلے کے لیے ہم بیٹھ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے۔ اب دو ظاہر کے اعتبار سے آدمیوں کو گواہ کے طور پر بلا لیے اور ان کی ظاہری شکل و صورت جان کر اور ظاہری دینداری جان کر ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ آدمی صحیح ہے، اور پھر اس کی گواہی کو سن کر اس کی ظاہری نیکی کی حالت کو دیکھ کر کسی کے بارے میں ہمیں فیصلہ کیا، تو جو یہ ظاہری حالت دیکھ کر اور ظاہری نیکی دیکھ کر گمان اب یہ کریں گے کہ یہ آدمی صحیح ہے، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ صحیح ہے، تو ایسا گمان غالب گمان اس کے بارے میں کرنا کہ یہ صحیح ہے یہ واجب ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ ہم لوگ کہیں چلے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، اب مغرب کا وقت ہے اور قبلہ سمت معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور کوئی وہاں ہمیں بتانے والا بھی نہیں ہے اور کوئی وہاں پر ہماری رہبری کرنے والا نہیں ہے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب آدمی تحری کرے گا، گمان کرے گا اور سوچے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہے، اور اس کا دل جس طرف زیادہ مائل ہو اور جس طرف زیادہ گمان ہو اس طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھ لیں گے، اس کو ظن غالب کہیں گے۔ یہ گمان کرنا واجب۔ اور جو مندوب اور مستحب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اب یہ شک ہو چکا ہے تو یہ 3 اور 4 پر سے جس طرف گمان غالب ہو اس پر فیصلہ کر لے، یعنی 3 ہے تو 3 پر کر لے، یہ گمان مندوب اور جائز ہے، اور اگر 4 پر کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اور عام مسلمانوں کے بارے میں گمان رکھنا کہ مسلمان صحیح ہے، نیک ہے، یہ مستحب اور مندوب ہے، یہ 4 قسم کے گمان ہیں۔ تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں گمان کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بہت سے گمانوں سے تم بچا کرو، اس لیے کہ کبھی صحیح ہوگا کبھی غلط، اس لیے ہر ایک کے بارے میں فوراً کوئی بدگمانی قائم نہ کرو۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اور جو یہ مشہور ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کرو اور بدگمانی کرنا چاہیے، تو یہ جو بدگمانی قائم کرنے کا اور بدگمان ہونے کا ہے یہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب بھی سمجھ لے کہ کسی کے بارے میں جب قوی دلیل اس کی نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، تو لین دین کرنا اور معاملہ کرنا اور اس کے بارے میں کوئی قوی دلیل نہیں ہے کہ وہ دے گا یا نہیں دے گا، معاملہ کرے گا تو وہ کیسا رہے گا، تو ایسے وقت میں قوی دلیل نہ ہو اور اس آدمی کے بارے میں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں تم بچو اور اس پر بدگمانی کرو کہ اس آدمی کا بھروسہ نہیں ہے۔ معاملات کی بات آئے اور اس پر ہمارے اوپر کوئی دلیل نہ ہو تو ایسے آدمی کے بارے میں بدگمانی کرنے کا حکم ہے، ورنہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ایک تو اس آیت کریمہ میں حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے برے گمان کو کسی کے بارے میں قائم کرنے سے منع فرمایا، اور دوسرا گناہ بتایا ولا تجسسوا، اور کسی کی عیب کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، کسی پوشیدہ باتوں کے جاننے کے پیچھے توہ نہ لگاؤ اور کسی کی عیب تلاشی نہ کرو۔ کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا اور چپکے سے اس کی باتوں کو سننا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اے ایمان والو تم کسی کے بارے میں
ऐब तलाशी करते हुए न फिरो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और रिवायत में तो अल्लाह के नबी ने यूँ फरमाया कि जब कोई आदमी किसी की गिबत करता है और किसी की ऐब तलाशी करता है और ऐब के पीछे पड़ जाता है, तो जो कोई आदमी किसी की ऐब की तलाशी में मुब्तला होगा और उसकी जासूसी में मुब्तला होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऐब तलाश करेंगे। और जिसके अल्लाह ऐब तलाश कर लेंगे वो घर में बैठा हुआ होगा, प्यारे आका ने फरमाया कि घर में बैठा हुआ होगा, अल्लाह उसको जलील और रुसवा कर देंगे। मुसलमानों की ऐब को तलाश करना, अब कैसे? चुपके से बातें सुनना। और हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने यहाँ तक लिखा है कि एक आदमी सोया हुआ है और हकीकत ये है कि वो सोया हुआ नहीं है और लोग उसके करीब में कुछ बातें कर रहे हैं और वो आदमी अपने आप को सोया हुआ बनाकर उसकी बातों को सुनता है और लोग समझते हैं बातें करने वाले ये जो बातें कर रहा है वो ये समझ रहा है कि आदमी सोया हुआ है, हमारी बातों को नहीं सुनता है। तो फरमाया कि ये भी जासूसी है और ये भी गुनाह का काम है। आजकल ऐसे गुनाह बहुत होते हैं और हम इस गुनाहों को गुनाह नहीं समझते हैं। तो दूसरी किस्म का गुनाह है ऐब को तलाश करना, जासूसी करना, किसी के पीछे पड़ जाना। और तीसरा मोहलिक गुनाह है वो फरमाया वला यग़तब बादुकुम बादा। तीसरा जो गुनाह है कहा कि तुम में से कोई किसी की गीबत को ना करे और कोई एक दूसरे के ऊपर बहतान न बांधे। और फिर इस गीबत की बुराई बयान करते हुए हक़ ताला फरमाते हैं अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखी मैतन फकरीतुम। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करता है और इस बात को चाहता है और इसको ये भली लगती है कि वो अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को और खुसूसन मुसलमानों को तंबीह करते हुए फरमाते अयुहिब्बु, क्या तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करेगा और इस बात को चाहेगा कि अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाए। एक तो भाई और फिर भी वो मरा हुआ हो और उसका गोश्त खाना, ऐसे इंसान के ऐसे ही गोश्त को खाना हराम है। और फिर हकीकी भाई और वो अगर जिंदा हो तो भी आदमी नफरत करेगा और पसंद नहीं करेगा। तो मुर्दार भाई होगा और उसकी मैयत और लाश पड़ी हुई होगी, क्या तो कोई आदमी हो सकता है कि उस भाई को ज़बह करके काट कर गोश्त खाए? कोई पसंद नहीं करता। अल्लाह फरमा दे फकरीतुमुहु, तुम जिस तरीके से अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाना पसंद नहीं करते हो, इसी तरीके से आई मुसलमानों तुम एक दूसरे की गिबत से बचा करो। इसलिए कि गिबत का इतना बड़ा गुनाह है जितना गुनाह के मरे हुए भाई के गोश्त को खाना। इसलिए कि आदमी जब किसी की गिबत को करता है तो ये आदमी अपने भाई की इज्जत को ख़त्म करना चाहता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा करने के बाद जितनी और मखलूक़ात पैदा फरमाए, इसमें सबसे मोहतरम भी शान और सबसे मुकर्रम और सबसे अफजल तरीन अगर कोई मखलूक पैदा की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने कायनात में सब चीज़ें पैदा की, सारी दुनिया बनाई, सारी चीज़ें पैदा की। इन हमारी पैदा की हुई चीज़ में सबसे ज़्यादा इकराम के, सबसे ज़्यादा अज़मत के और सबसे ज़्यादा शराफत के अगर कोई काबिल और लायक है तो अल्लाह कहते हैं बनी आदम है, इंसान है। जब इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इज्जत अता फरमाई, इतना मुकर्रम और अफजल बनाया, और कोई आदमी अपने भाई की
پیٹھ پیچھے وہ بات کرے جو بات وہ اگر سنے تو اسے خراب لگے، اس کو بری لگے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اگر کر رہا ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کے اندر شامل ہے۔ اب غیبت کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا اس کو سمجھ لیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ہم جمع تھے، آپ نے فرمایا اتدرون مل غیبہ؟ صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کس چیز کو غیبت کہتے ہیں اور کون سی چیز غیبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ کرنا اور اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس باتوں کو پسند نہ کرے، اس بات کو وہ اچھا نہ سمجھے، وہ غیبت ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اور جو بات کہی جا رہی اس کے بارے میں وہ بات اس میں موجود ہیں، یعنی ہم جس بات کو اس کے کہہ رہے ہیں وہ بات حقیقت میں اس میں موجود ہے، تو کیا وہ غیبت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بات تم کر رہے ہو اور وہ بات اس میں موجود ہے اور وہ بات تم بیان کر رہے ہو اس کی پیٹھ کے پیچھے، اور وہ ایسی بات ہے کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے یا یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میری ایسی بات کہی گئی ہے اور وہ اس کو پسند نہ کرے اور وہ اس کو برا لگے فقد ابتغى، تو تحقیق کہ یہی غیبت ہو چکی۔ اور جو بات اس میں نہیں ہے اور تم اس بات کو کہہ رہے ہو تو اس کو غیبت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بہتان کہیں گے، اور غیبت سے زیادہ بہتان کا گناہ ہے۔ تو کسی مسلمان کی غیبت کو کرنا یہ مردار بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ اب غیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز ہے وہی بیان کرنا۔ اب اتنا بڑا سنگین گناہ کیوں ہے؟ تو اس لیے اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو یہاں تو آدمی اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور جو آدمی کسی مسلمان بھائی کو رسوا کرے اور اپنے آپ کو بڑا کرے تو اس میں دو گناہ لازم آتے ہیں۔ ایک تو خود تکبر کر رہا ہے کہ میں بڑا ہوں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اور ہر ایک مسلمان کو مسلمان کی عزت کرنا لازم اور ضروری ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یوں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ کوئی آدمی بیت اللہ شریف کو گرا دے، اللہ کے گھر کو ڈھا دے، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اندازہ لگاؤ، اللہ کا گھر، اللہ کے رسول خود فرما رہے کہ بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا اتنا سنگین گناہ نہیں سمجھا جائے گا اور اتنا بڑا پاپ نہیں سمجھا جائے گا جتنا کہ ایک مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ اور ایک روایت میں تو یوں کہا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا اور ان کی غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ زنا سے بھی زیادہ گناہ، اور زنا کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ زنا کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ جب اس فعل کبھی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان کا نور جو ہے اللہ رب العالمین اٹھا لیتے ہیں، اور زنا کرتے وقت یہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے اسی حال میں
اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو دنیا کے اندر تو وہ مومن شمار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کی فہرست میں وہ مومن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام مہلک گناہوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا